बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ब्यूटी डॉक्टर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीना ख़ान। और आज अपने दोपहर के प्रोग्राम में मैंने आपको इस प्रोग्राम के हवाले से भी बताया था कि जी प्रोग्राम आज जो है वो मैं करने वाली हूं, और मैंने ये भी कहा था कि आज मैं टार्ज़न हूँ क्योंकि आज मैं 3 प्रोग्राम करने हैं। बहरहाल जनाब, कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक पर्सनैलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती बाज़ औक़ात जो हम बात करने जाते हैं, और स्पेशली वो इश्यूज़ जिनको रेज़ किया जाता है और ऐसे टॉपिक्स जिससे हमारे लोगों में, हमारी कम्युनिटी में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए अच्छी हो, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी फरमाइश बहुत लोगों ने मेरे अपने प्रोग्राम आप और डीएम जो मेरा प्रोग्राम होता है संडे को 1 से 2, उसमें बहुत लोगों ने फरमाइशें की थी कि प्लीज़ कोई ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें ब्यूटी टिप्स मिलें और हमें ब्यूटी के हवाले से प्रोग्राम चाहिए। तो आप लोगों की वो तमाम फरमाइशें मद्देनज़र रखते हुए आज ये 5वां प्रोग्राम है। इससे पहले 4 प्रोग्राम आपने देखे, और आज स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने उन तमाम कॉलर से जिन्होंने बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी कि जी इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। तो आप लोगों की फरमाइश के पेश नज़र ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, और हमारे प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर साहब, जिनका तारुफ मैं आपको 1 मिनट में कराती हूँ, वो भी आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी कि आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं उनका, और जो लोग इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं डे नंबर 1 से उन्हें तो पता है वो कौन है। डॉक्टर दाऊद काजी साहब जो कि कंसल्टेंट हैं, एस्थेटिशियन भी हैं, और उसके साथ साथ जनाब कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। आप कुछ भी कह लें इनको, जिनका ताल्लुक ब्यूटी के साथ है, जो ब्यूटी रिलेटेड बहुत सी फील्ड्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब जो उन तमाम फील्ड्स के हवाले से आपको बात बताएंगे। डॉक्टर साहब वेलकम टू द प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, इन्फॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम जो है वो हमारे व्यूअर्स के लिए है। और एक तो आप लोगों की जो डॉक्टर्स की टर्मिनोलॉजीज होती हैं ना, वो इतनी मुश्किल होती है कि सम टाइम डर हो जाता है बीच में। नेवर माइंड, मैं थोड़ा सा प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन जो है वो करा दूँ। इंट्रोडक्शन जो है आज के प्रोग्राम का ये है कि बहुत सी ख़वातीन कंप्लेन करती हैं मोटापे के हवाले से कि जी हमारा वेट गेन कर लिया, हमने वेट लॉस करना है, हमें प्लीज़ कुछ बताएं, कोई ऐसी मैजिक टिप दें कि हम एक दवाई खाएं और हम पतले हो जाएं, जो कि नामुमकिन है। उसके लिए आपको ज़ाहिर है बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो गाइडेंस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो इस पर हम आज बात करेंगे। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक को आज हम फॉलो करेंगे। पहले आपने डिस्कस किया है इसको जी। और ये भी डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट की है जी कि जब कॉल्स आ जाती हैं तो हमारा जो फ्लो है वो टूट जाता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने कॉलर से कि पहले 15 मिनट्स बात करेंगे आप, या आप कॉल्स लेना चाहते हैं डॉक्टर साहब? ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। इट्स अप टू यू, क्योंकि कॉलर तो है मेरे पास। आप दैट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू डिस्कस, सो वी कैन रिक्वेस्ट कॉलर्स के 15 मिनट आपको सुन लें और उसके बाद कॉल्स करें। जी ठीक है, इस तरह कर लेते। तो मेरे ख्याल में जनाब ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी, एक कॉलर मुझे बताया जा रहा है आ चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये फ्री नंबर है, आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, लेकिन पहले जो 15 मिनट हैं अगर काइंडली आप लोग स्पेयर कर दें कि जो टॉपिक है उस पर बातचीत की जाए। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, इसको आप गौर से सुने, और 15 मिनट के बाद आपकी कॉल्स जो हैं वो नॉन स्टॉप हम लेना शुरू करेंगे। जी डॉक्टर साहब, मोटापा या वेट गेन जो करते हैं लोग, बहुत बेजार तंग है। बड़ी अच्छी बात है कि लोग अब वेट से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। एकदम से 0 फिगर पे आना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या करना चाहिए उन लोगों को जो वेट गेन कर रहे हैं और खाना भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि एक हैबिट है आपकी, यू आर इन लव विद फूड, तो क्या करना चाहिए उन्हें? इसमें ये है समीना, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपने कहा, इसी तरीके से जब से मैं ये हमारा 3रा प्रोग्राम होगा वेट लॉस के बारे में, हमने 1-2 प्रोग्राम बल्कि लास्ट को इसीलिए हम पूरा नहीं कर सके, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम इसकी कंटिन्यूएशन करेंगे। और ये आपने अच्छा किया कि जैसे हमने ऑफलाइन भी डिस्कशन की थी कि अगर हम छोटी सी नॉलेज दे दें जो सबके लिए फ़ायदेमंद होगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत ये कि हम कॉलर्स में ऑब्वियसली कॉलर्स के तमाम सवालात के जवाब देंगे और दे सकते हैं। इसमें यह कि लास्ट टाइम हमने लोगों का ये मेरे पास बेइंतहा कॉल्स आई हैं, और उन्होंने भी ये मुझे कहा कि असल में हर कोई ये चाहता है कि उनको कोई इस किस्म की वो उनकी एक ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड दे दिया जाए, या कोई ऐसे कोई जादू की छड़ी हो कि जी आप ये दवाई मुझे दे दें। आप कौन सी दवाई बेचते हैं? मैं कोई दवाई नहीं बेचता कि वो एकदम से पूरे ठीक हो जाए,
اس میں کچھ چیزوں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کچھ اس کو اگر آپ سمجھیں کسی بھی بیماری کو، اگر ڈائبٹیز ہے، اگر آپ کے بلڈ پریشر ہے، اگر آپ کے ایکزیما ہے، آپ کی پگمنٹیشن ہے، ایکسیسو ہیئر ہیں آپ کے چہرے پہ، جو کچھ بھی اگر آپ اس کو سمجھ لیں بیماری کو، تھوڑا سا اس کو سائنٹیفک بیسس پہ سمجھ جائیں اور آسان زبان میں کوشش کروں گا تمام ٹاپکس کو سمجھانے کی، اس سے مسئلے بہت سارے آسان ہو جائیں گے. دیر از نو سنگل تھنگ وچ کین کیور ایوری تھنگ. پہلے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ ڈپینڈ کرتا ہے، بہت ساری بیماریاں موٹاپے کی وجہ سے ہیں اور بہت ساری بیماریاں موٹاپے کی وجہ بنتی ہیں. تو کچھ بیماریاں موٹاپے کی وجہ سے اور کچھ موٹاپا بیماریوں کی وجہ سے آتا ہے. اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اس پہ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ تشخیص کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر آپ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن سے میں نے پچھلے 2-3 ہفتوں میں بات کی ہے وہ ایک ویشیس سرکل میں آ جاتے ہیں. ویشیس سرکل میں آ جاتے ہیں کہ ان کی موٹاپے کی وجہ سے ایک مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ کسی کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم یا پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز PCOS یا PCOD کہتے ہیں. اب اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایکسیسو ہیئر گروتھ ہو جاتی ہے، ان کی باڈی کے ویٹ گین بہت زیادہ ہو جاتا ہے چونکہ ہارمونز ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اب اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے ویٹ گین ہوتا ہے. اب ویٹ گین ہونے کی اور بھی کئی سمٹمز ہوتے ہیں، ان میں نہیں جانا چاہتا. گائنولوجیکل کہ ان کے پیریڈز irregular ہوتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، مہینوں نہیں آتے ہیں. مطلب یہ کہ ہارمونل امبیلنس ہونے کی وجہ سے سارے پرابلم جو ہیں وہ ہارمونز جب امبیلنس ہوتے ہیں دین دے جی ہارمون کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ویٹ بڑھتا ہے. جب ویٹ بڑھتا ہے اس کی وجہ سے وہ پھر ہارمونس کے مسئلے اور زیادہ خراب ہوتے ہیں، کنسیو نہیں کر پاتے، ان کے بچے نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے ان کے ہارمون اور زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہارمونس جب ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ اور زیادہ ویٹ گین کرتے ہیں. تو ایک ویشیس سرکل، تو کہیں نہ کہیں اس کو توڑنا پڑے گا. تو اسی طریقے سے مختلف، تو اس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. دوسری یہ کہ اب اس کے آ جاتے ہیں ٹریٹمنٹس کی طرف. تو ٹریٹمنٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ تشخیص کر لیں کہ اس کی وجہ کیا ہے تو ٹریٹمنٹ بہت آسان ہو جاتی ہے. آپ اس کاز کو ہٹا دیں تو خود بخود اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے. پھر کچھ ایسی ہیں کہ کچھ ایڈ ہم دیتے ہیں، کچھ مدد کرتے ہیں آپ کو ویٹ لوز کرنے میں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم جو سرجنز ہوتے تھے، سرجن، تو اس میں یہ تھا کہ وہ یہ کرتے تھے کہ لائپوسیکشن وغیرہ کر دیا یا فلاں چربی نکال دیا، کچھ کر دیا، آپریشنس کے ذریعے نکال دیے، ٹمی ٹک کر دیا. پاکستان وغیرہ میں بڑی یہ چیزیں مشہور ہیں. اور آپ نے بھی یہ کیا ہوا ہے؟ جی ہم یہ پہلے کرتے تھے، لیکن پھر میں نے، چونکہ میرا زیادہ شوق جو تھا شروع سے، جب میں سرجن بھی تھا، میرا شوق تھا کہ نان سرجیکل سولوشن کی طرف، کہ ہر وہ چیز جس میں سرجری کے بغیر ہم، اس میں یہ تھا کہ سائنس نے اتنی ترقی اب کی ہے کہ ہم بیٹر ریزلٹس، بہت بہتر ریزلٹس ہم لے سکتے ہیں بغیر آپریشن کی. کیونکہ جب ہم آپریشن کرتے تھے اور چربی نکال دیا کرتے تھے تو وہ جو ایک پوٹینشیل گیپ رہ جاتا تھا وہاں پہ بلڈ آپ کے فلاں، آپریشن کے اپنے کمپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں، انیستھیزیا کے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں، کانٹ شانٹ کے اپنے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو وہاں پہ خالی جگہ وہ آہستہ آہستہ اور چیزوں سے بھر جاتی ہے، انفیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں. اور جو سب سے بری بات تھی، جب آپ اندر سے نکال لیتے ہیں تو اوپر جو سکن لٹکی ہوئی رہ جاتی تھی. اب اتنی بڑی سکن ہے، جس طرح بلون کو، آپ اتنا بڑا بلون جب آپ اس کو ڈیفلیٹ کرتے ہیں، فلیبی سکن جو ہے، فلیبی، اور وہ بالکل پکرنگ سی ہو جاتی تھی سکن کے، ایسے جھریاں جیسی. تو وہ بہت زیادہ بری لگتی تھی، پھر اس کو کاٹنا پڑتا تھا. تو اب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی مشینیں ہیں جس سے ہم نہ صرف اس سے ساری اس کے فیٹ اور سیلولائٹ، اور سیلولائٹ وہ چیز ہے، سیلولائٹ کو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ لیڈیز میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیلولائٹ میں بلڈ ویسلز نہیں ہوتی، اس کی بلڈ سپلائی نہیں ہوتی. تو آپ ایکسٹریم ایکسرسائز بھی کریں گے تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا، اور اب آپ ایکسٹریم سٹارویشن کریں گے اس سے بھی نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو بالکل کچھ نہیں کھاتی، میں تو یہ بھی نہیں کرتی، میں ایکسرسائز بھی کرتی ہوں، میری لوور ٹمی اس طریقے سے وہ نہیں جا رہی، اس طریقے سے اسپنجی ہے، جیلی لائک ہے فلاں. تو اس میں وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ایکسرسائز اور ڈائٹ سے نہیں ختم ہو سکتی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس مشینیں ہیں کہ نہ صرف اس کو موبلائز کرتے ہیں، لمفیٹک جو لمف بلاک ہوئے ہوتے ہیں ہم وہ لمفیٹک ڈرینیج زیادہ کر دیتے ہیں، بلڈ ویسکولیرٹی زیادہ کر دیتے ہیں، تو بلڈ ویسل زیادہ آ جاتے ہیں، سکن تک آپ کی خون زیادہ آتا ہے، آپ کی سکن اچھی ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سکن ٹائٹننگ بھی ہوتی ہے. تو آپ اینڈ اپ with the tight skin, toning and weight reduction.
اور اسکلپٹ کرتے ہیں، جس طرح مجسمہ ہوتا ہے، تو آپ جس حصے کا کرانا چاہیں آپ اس حصے کی وہ کروا. اس میں ظاہر ہے جو لوگ اس حوالے سے جو کچھ بھی کرانا چاہتے ہیں، اسپیشلی فیمیل جو ہیں، obviously after their babies are born ان کی اسکن ٹمی اسپیشلی جو ہے یہ پرابلم ان کو ہوتی ہے، اور وہ کرنا بھی چاہتی ہیں اس حوالے سے کچھ کہ ان کی وہ جو فلیپی اسکن ہے اس ان کی جان چھوٹے اور ٹون ہو جائے ان کے اسپیشلی جو ایبڈومینل مسلس ہیں. لیکن ایک کاسٹ جو ہے وہ بڑی افیکٹو ہے ان کا ڈیسیژن میک اپ کرنے میں. یہ جو پہلے جیسے آپ نے کہا کہ لیپوسیکشن خرابی بھی ہو رہی ہے، ٹمی ٹک ابھی بھی ہو رہا ہے جو جس میں چھری کا استعمال ہوتا ہے، اب جو آپ نان سرجیکل ٹریٹمنٹس بتا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے زیادہ ایکسپینسو ہیں، یہ لوگ افورڈ کر پائیں گے؟ بہت اچھا کوشچن سمینا، بہت پریکٹیکل کوشچن آپ نے کیا. اس کا جواب دینے سے پہلے ایک اور چیز کر لوں کہ یہ جو ویٹ ریڈکشن ہے یا ہم جو یہ سارے ہٹاتے ہیں یا فیس لفٹ، بم لفٹ، بسٹ لفٹ یا ٹمی کو وہ کرتے ہیں، سب کچھ یہ صرف عورتوں تک محدود نہیں ہے. خاص طور پہ ہمارے ایشین جو مرد ہیں بشمول میرے، ہمیں بھی ان چیز کی ضرورت ہے. جو ہمارا جو ویل جس کو ہم رم کہتے ہیں اراؤنڈ ہمارے ٹمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بہت بیماریاں ہوتی ہیں. ہم بہت زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے لیے، ہم بہت زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں ہارٹ کی بیماریوں کے لیے، ہارٹ اٹیک کے لیے، ہارٹ فیلئر کے لیے، ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، اس طرح کی بیماریاں اور بہت ساری میں لسٹ گنوا سکتا ہوں. تو یہ مردوں کے لیے بھی ہے، صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں میں یہ چیز کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے جو آپ نے بات کی، اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس میں اسٹریچ مارکس آ جاتے ہیں. ہاں جی. تو وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. الحمدللہ ہم وہ بھی اسی کے ساتھ ریموو ہوتی ہیں. اب آ جاتی ہے کاسٹ کی بات. آپ یقین کریں کہ لوگوں کو یہ ایک تو یہ خوف ہے کہ یہ بہت مہنگے ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اب جب آپ لیپوسیکشن ہم کیا کرتے تھے 4 سے 5,000 6,000 پاؤنڈ اس کی ایک فیس ہوتی تھی. وہ کمپلیکیشن الگ. لیکن اس کی کاسٹ کیا ہوتی ہے کہ اس کے کچھ سیشنز لینے پڑتے ہیں، اور ایک سیشن مختلف جگہوں میں مختلف جگہوں پہ مختلف پرائسز ہوتی ہیں. اور یہ کہیں بھی 30-40 پاؤنڈ سے لے کے کوئی 50-80-100 پاؤنڈ پر سیشن کے حساب سے یہ ان کی ٹوٹل اتنی کاسٹ ہوتی ہے. فرض کریں آپ نے اگر 5 سیشن لینے ہیں اور فرض کریں 50 پاؤنڈ ہے پر سیشن، تو آپ کے 200-250 پاؤنڈ آئے. کوئی کمپلیکیشن نہیں، آپ کی کوئی برائی نہیں ہوتی، آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے اس سے. تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ. اب اگر 10 ٹریٹمنٹس آپ نے کرنی ہے، فرض کر لیں جی 50 پاؤنڈ کے حساب سے کرتے ہیں تو 500 پاؤنڈ آ گئے آپ کے. اور اس میں آپ کی نہ صرف وہ فیٹ وہ ہو رہا ہے، آپ کے اور زیادہ آپ کے اسٹریچ مارکس فیڈ ہو رہے ہیں. ہاں جی. اس کے ساتھ آپ کی اسکن کی ٹوننگ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ آپ کی بیماریاں آپ کی کم ہو رہی ہیں. اس کے بعد اگر یہ آپ موبلائز کرتے ہیں بہت سارے، کیونکہ پہلے جب آپ جائیں گے آرتھرائٹس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ویٹ کم کرو. آپ پولیسسٹک اوویرین کسی کے بچے نہیں ہو رہے ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں جی آپ ویٹ کم کریں. ویٹ کم کریں گی تو آپ کے اب اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ. اب میں اس کی سائنٹیفک اس پہ تو نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے ناظرین کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ پہلا کام آپ کا جی پی اے کہتا ہے کہ جی آپ وزن کم کریں. اس کی کاسٹ بہت ہی کم ہے، نیگلیجبل کاسٹ ہے اگر آپ اس کے فائدے دیکھیں. اب کوئی لوگ آرتھرائٹس کی وجہ سے وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، واک نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں فار انفرارڈ تھراپی جو ناسا نے انٹروڈیوس کی ہے، جس میں آپ صرف اس میں بیٹھنے سے آپ اس کے برابر ہوتا ہے جیسے آپ نے 6 سے 9 میل جاگنگ کی ہے. آپ نے مجھے بتایا تھا اسکا، اینڈ آئی واز کوائٹ ایکسائٹڈ کہ بھائی ایسی کون سی مشین ہے کہ آپ اس میں صرف بیٹھ جائیں سکون سے، اور جب آپ وہاں سے اتریں گے تو لگے گا کہ آپ نے 8-9 میل جو ہے واک کی ہے. سو اٹس ویری گڈ کہ 8-9 میل واک کرنا پریکٹیکلی امپاسبل سی بات ہے. بالکل. اس میں سمینا میں اس کو کہتے ہیں فار انفرارڈ تھراپی، جو ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ سورج میں شعاع میں ایک پیٹرن ہوتا ہے وائلٹ سے لے کے وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اینڈ ریڈ. وائلٹ سے جو اوپر ہوں اس کو کہتے ہیں الٹرا وائلٹ. جتنا وائلٹ اور اس کے اوپر جاتے جائیں گے وہ خطرناک ہوتی جاتی ہیں، جیسے ایکس ریز وغیرہ. الٹرا وائلٹ ریز ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سن بلاک لگائیں. الٹرا وائلٹ ریز، الٹرا مینز ابو، اوپر. وائلٹ، سو وائلٹ کے اوپر جتنی ہوں گی وہ خطرناک ہوتی جائیں گی. ریڈ، جتنا ریڈ کے قریب ہوگا اتنی بہتر ریز ہوتی جائیں گی. انفرا ریڈ سے ریڈ سے بھی نیچے، اور فار انفرا ریڈ سے بھی بہت نیچے، فار انفرا ریڈ. یہ ناسا نے ایجاد کی تھی 70s میں، پھر 80s میں اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی. جب ان کے ایسٹروناٹس جاتے ہیں تو ان کی کارڈیو ایکسرسائز نہیں ہوتی، ان کا امیون سسٹم بہت کم ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 600 سے 900 بلکہ اگر آپ اچھا وہ کریں اپ ٹو کہتے ہیں کہ 2700 کیلوریز
यू कैन लूज़ इन 1 सेशन। इसमें आपका बॉडी इम्यून सिस्टम होता है जिसमें किलर टी सेल्स हैं, आपके थाइमस से रिलीज़ होते हैं। उसके बाद ये है कि आपके आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है, फाइब्रोमाइल्जिया बाज़ लोगों के, क्रॉनिक फटीग, आप टायर्ड फील करते हैं उसकी वजह से, वो सारी होती हैं। आप वज़न लॉस होता है आपका। उसके बाद आपकी मुख्तलिफ आपकी इट हेल्प्स इन लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, इट हेल्प्स इन डायबिटीज़, इट हेल्प्स इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल। फिर उसके बाद आप जो आपने कहा कि 6 से 9 मील जॉगिंग के बराबर है, इतना आपकी कार्डियो एक्सरसाइज होती है, आपके पल्स इतनी तेज़ हो जाती है, बल्कि 2-2.5 घंटे जब आप निकल आते हैं उससे, तब भी वो आपकी हार्ट जो होता है उसकी बीट बहुत फास्ट होती है। एज पर प्रॉमिस 15 मिनट्स गुजर गए हैं, आपका टाइम ओवर हुआ डॉक्टर साहब, कॉलर्स का टाइम शुरू है। शमीम हमारे साथ हैं लूटन से, पहली कॉलर। अस्सलाम वालेकुम शमीम। वालेकुम सलाम। खूबसूरत बनना चाहती हैं? जी जरूर। आपकी तरह। अच्छा, मेरी तरह? आप मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। इसीलिए देखें ये प्रोग्राम शुरू किया है कि सब जितनी भी ख़वातीन हैं, मेरी ख्वाहिश है कि सब बहुत खूबसूरत हो जाएं। जी बताइए। थैंक यू जी। मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? बिल्कुल बात करें, सुन रहे हो? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरा दूसरा सवाल है, एक तो जो टमी चेक करने के लिए, मैं तो बिल्कुल पतली हूँ, तो मैं और जानना चाहती हूँ टमी जो फ्लावी हो जाती है बच्चे होने के बाद, और कैसे फ्लैट बिल्कुल हो जाए, जो सागी स्किन वो हट जाए लोअर एब्डोमेन में। मेरा जो मसला है लोअर एब्डोमेन। जी, और कुछ नहीं। और चाहिया के बारे में, चाहिया कैसे निकल जाए, कोई चीज और होम रेमेडी प्लीज जरूर बताएं। अच्छा, आप लाइन पे रहें प्लीज। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें यह है कि ये दोनों वाकई, ये दूसरा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा लोग कॉल करते हैं। इसमें सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, अगर हमें अभी समीना ने थोड़ा सा मौका दिया तो मैं आपको बॉडी टाइप्स बताऊंगा। हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, और एक आपके लिए खुशी की बात ये कि आप अकेली नहीं हैं इसमें, कि आपकी जी सॉरी आपका आवाज़ नहीं आ रहा, थोड़ी सी ऊंची प्लीज। डॉक्टर साहब इतने धीमे लहजे के इंसान हैं कि इन्होंने, मुझे लगता है कभी जिंदगी में शाउट नहीं किया होगा, इसलिए वो बहुत आहिस्ता बोलते हैं। जी डॉक्टर, थोड़ा सा ऊंचा। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी अपनी आवाज़ ऊपर कर लूँ। इसमें ये कि एक खुशी की बात मैं आपको ये बताऊँ कि यू आर नॉट अलोन, आप अकेली नहीं हैं। हमारी ज़्यादातर जो औरतें हैं, इवन जिनके बच्चे नहीं हुए, जिनके कोई और मेडिकल मसले हैं, और ख़ास तौर पे जिनकी शादियाँ हो गई हैं और उनके बच्चे हुए हैं, उनका ये बहुत बड़ा मसला लोअर एब्डोमेन का। वो यहाँ पे वेट गेन करती हैं, इवन जो साइड पे है जिसको लव हैंडल्स वगैरह, बम पे, थाइज वगैरह, ये इनके, और ख़ास तौर पे जो टमी है इस पे बहुत ज़्यादा। और ये बेचारियाँ, मैंने बहुत सारी, अब मैंने कल भी कंसल्टेशंस की थी काफ़ी सारी, उसमें भी मैंने ये देखा कि बहुत सारी लड़कियों के यही मसले थे कि उनकी लोअर जेली लाइक बेली थी। तो अब उसमें यह है कि हर एक के मुख्तलिफ होते हैं। हमारे पास रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें हम हर एक को असेस करते हैं, किस किस्म की बॉडी है, क्या कॉजेज़ है, हार्मोनल स्टेटस क्या है, जेनेटिकली कैसी हैं उनकी, और फैमिली बैकग्राउंड, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, मेडिकेशंस कौन से लिए। इसके बाद एक पूरा असेस करने के बाद हम उनको एक प्लान बताते हैं। उसके बाद हमारे पास चीज़ें हैं, हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके बताते हैं कि आपके लिए नंबर 1 ये चीज़ बेहतर है, नंबर 2 ये, नंबर 3, और ये बहुत सस्ती हैं। जैसे समीना ने कहा था, इसकी बहुत थोड़ी कॉस्ट होती है जो आप तकरीबन हर बंदा यूके में अफोर्ड कर सकता है। हमारा एक मसला है समीना, ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम अब किसी शादी में जा रहे हैं, तो हमने देखा इतना सोना पहना हुआ है, 300-400 पाउंड के कपड़े ले लेंगे, 200 पाउंड के जूते ले लेंगे, लेकिन जब 100 पाउंड स्किन के बारे में या बॉडी के बारे में बात आएगी, खर्च नहीं करेंगे। वो कहेंगे अच्छा जी 100 पाउंड इस पे लगेगा। अब आप सोचिए कि आप इन कपड़ों से, जब आपकी झुर्रियाँ नज़र आती है, जब आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत पुअर होती है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब उनको कपड़ों से, और गोश्त आपका फट के बाहर आ रहा होता है कपड़ों में से, तो फिर बेहतर है कि पहले उसको ट्रीट करें, उसके बाद ये जो जैसे डॉक्टर ने कहा, वेरी वेल सेड, ऐसा ये प्रैक्टिकल है बहुत। मैं ये कहूँगा नहीं, मैं इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कहने की, लेकिन आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही है। इसमें यह कि हमारे पास रेंज ऑफ ट्रीटमेंट है, आप जो भी हैं
آپ کو ہم بتا سکتے ہیں, مختلف پروگراموں میں بتاتے رہیں گے کہ کس ٹائپ کی باڈی کے لیے کس طرح کی چیزیں ضروری ہے. اب اگر کوئی گائنیکوائڈ باڈی ہے, گائنیکوائڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوور ٹمی پہ, بم پہ اور تھائز پہ اور اس ایریا پہ زیادہ وہ کرتی ہیں, فیٹ ڈپازٹ کرتی ہیں. اب اگر وہ اسٹارویشن کریں اور ایکسرسائز کریں تو وہ وزن لوز کرتی ہیں بریسٹ سے, شولڈر سے, آرم سے لوز کرتے ہیں. They never lose it. آپ جا کے انٹرنیٹ پہ پڑھیں, گوگل سرچ کریں, It's difficult. وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ ایکسٹریم ایکسرسائز کر لیں, آپ ایکسٹریم اسٹارویشن کر لیں, وہ اس میں نہیں. اب لوگ مجھے فون کر کے وہی بات ہوئی کہ جی آپ ہمیں بتائیں آپ کون سی دوائیں بیچتے ہیں, جی آپ ہمیں بھجوا دیں. نہیں, میں پوری کنسلٹیشن کروں گا. آئی ایم اے کوالیفائڈ ڈاکٹر, سائنٹیفک طریقے سے کاز معلوم کر کے, اور آپ کے یہ تقریباً جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کا ہمارے پاس علاج ہے. ہم کر سکتے ہیں, ہم کرتے ہیں, ہم ڈیلی کر رہے ہیں. گارنٹیڈ ہم دیتے ہیں کہ ریزلٹس آپ آ کے دیکھیں, آزمائیں, اور انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا. جی, ایک کالر اور ہیں, عائشہ نوٹنگھم سے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں عائشہ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ ہاں جی بالکل کر سکتی ہیں. بتائیے, پہلے کوشچن بتائیں گے, آپ کا سوال کیا؟ یہ جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے ایکچولی میرا بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے پرابلم, کہ بیبی کے بعد اسکن جو ہے ٹھمی کی جیسا جیلی سی ہو گئی ہے. اینڈ میں نے ڈائٹنگ بھی کی کافی زیادہ, اینڈ ایکسرسائز بھی کر رہی ہوں جتنی ہو سکے, لیکن کوئی بھی It never works. وہی ڈاکٹر صاحب ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ بیبیز کے بعد جو فلپی اسکن ہے اور جیلی لائک وہ جو اسکن ہے وہ ایکسرسائز سے نہیں جاتی, وہ ڈائٹ سے نہیں جاتی. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ود اٹ. تو آپ ڈاکٹر صاحب سیم پرابلم 90% خواتین کا یہی پرابلم ہے. نہیں, میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس وقت میں نوٹنگھم میں ہوں, لائک اپنی موم کے پاس, لیکن میں رہتی مانچسٹر میں ہوں. اچھا, تو مجھے ان کا پورا ایڈریس ہوا ہے. بالکل آپ کو بھی مل جاتا ہے جو بھی آپ کو چاہیے انفارمیشن, جتنی بھی انفارمیشن چاہیے آپ کو بھی آپ دے دیتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے. جو پہلے میں نے بات کی تھی نا کہ ہم لوگوں کا جو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ اتنا ہم اسپینڈ کر دیتے ہیں اپنے اوپر اپنے, لیکن اپنی لکس کو بہتر بنانے کے لیے, اپنی باڈی کو ان شیپ کرنے کے لیے ہم نہیں سوچتے. میرا خیال ہے کہ ہمیں فیمیلز کو ذرا ڈسکریج کرنا پڑے گا اس بات پہ کہ آپ لوگ گھروں سے نکلیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی سوچیں. ڈاکٹر نے تو بہت سارے آپ کو بینیفٹس گنوائے کہ اس سے کیا کیا آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ ابو آل آپ کا کانفیڈنس لیول بہت بڑھ جائے گا کہ آپ جب باہر جائیں گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی آپ یو لوکنگ بیوٹیفل, تو اس سے ایک جو کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے, پھر گھر میں آپ کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. سر یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ اپنے اوپر. ایک موضوع ہم اس پہ چونکہ درمیان میں ٹائم پورا ہو گیا تھا, اس میں سمینہ ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے, اس کی وجہ سے لوگ اب فرض کر لیں کوئی کسی کو پی سی او ایس ہے, اس کے ایکسیسو ہیئر آ گئے, اس کی باڈی وہ ہو گئی, یا بچے کے بعد اس کی ہو گئی. ہماری لیڈیز یہ سمجھتی ہیں اور بہت معذرت کے ساتھ اپنے بھائیوں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب ماں بن گئی, اب چھوڑو, اب بچوں میں لگ جاؤ. وہ دے گیو اپ کمپلیٹلی. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو چاہیے, اچھا اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ سیلف اسٹیم لوز کر جاتی ہیں, کانفیڈنس لوز کر جاتی ہیں, کسی کو فیس نہیں کر سکتی, آہستہ آہستہ انزائٹی, ڈپریشن, سٹریس, اور پھر وہ ایک دوسرے ویشس سرکل میں چلی جاتی ہیں. وہ ایک بہت چھپ چھپ کے رونا, ہسبینڈ نے کوئی ایسی بات کہہ دی, لکس ایسی دے دی کہ وہ اپنے آپ کو پھر سمجھتی ہیں کہ I'm worthless, میں نہیں کر سکتی, میرا نہیں. آپ کے علاج ہے, آپ آئیں. اور یہ ان چیزوں سے وہ جو کچھ فائدے میں نے گنوائے, اس کے علاوہ اس میں ڈپریشن, انسومنیا, یہ جو آپ روتے ہیں, ہمارے لوگ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ نے بہت صحیح نشاندہی کی, اس کی وجہ سے لوگ اس ڈپریشن میں جاتے ہیں, اپنا کانفیڈنس کمپلیٹلی لوز کر جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اوائڈ کریں. پھر وہ ان چیزوں میں چھپاتے ہیں اپنے آپ کو کہ ایکسیسو کپڑے, مطلب مہنگے کپڑے پہن لیے, فلاں کر لیے جیولری میں, لیکن وہ آہستہ 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 وہ اس نہج پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر یہ کہتے ہیں, خود ہی ان کے سائیکولوجیکلی وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ میرا کچھ نہیں ہو سکتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ 50 سال کی ہیں, 60 سال کی ہیں, 70 سال کی ہے. آج کے انگریزی میں کہنا ہے کہ آج کا جو 70 سال کا انسان ہے, جو عورت ہے, دیٹ از 50. جو آج کی 60 سال کی ہے وہ ہے 40 ایئرس کل کی. تو جو 60 سال کی عورت ہے وہ آج پریزنٹ کرتی ہے ایز اے 40. ایگزیکٹلی. ایک بریک کا وقت ہے, اور بریک کے بعد میں بات کروں گی, بلکہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں کہ استھیٹکس ہے کیا. اس استھیٹکس کی فیلڈ جب سے آئی ہے, ایک نئی فیلڈ ہے, ایکسپلور ہوئی ہے, اس نے واقعی وہ جو ایجنگ کا پروسیس کو روک دیا ہے.
اور یہ ایک ہر عورت کی خواہش، ہر مرد کی خواہش ہے کہ وہ ینگ نظر آئیں اور ہر وقت جو ہے ان کے اوپر وہ سدا بہار رہیں، اور اب یہ پاسبل ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک آف دا بریک. جی بیوٹی ڈاکٹر، یعنی ڈاکٹر صاحب بھی بہت کے پاس بھی کافی بیوٹی ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ بیوٹی لائز ان دا beholder's eyes. beholder's eyes. تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کی آنکھوں میں خوبصورتی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ خوبصورت بن سکتے ہیں، اور کیوں نہیں بن سکتے؟ نتھنگ از پاسبل امپاسبل ان دس ورلڈ، ہر چیز پاسبل ہے. تو فاطمہ ہیں ہمارے ساتھ. اچھا، زیادہ فیمیل کالرز آ رہی ہیں، کیا مردوں کو اپنی بیوٹی انہانس کرنے کا کوئی نہیں ہے؟ یہ بہت ضروری ہے سمینہ. میں فاطمہ سے بات کر لیں پہلے. ایک لفظ، ایک جملہ صرف میں کہنا چاہتا ہوں. اس میں آپ یہ ضرور کریں، میں مردوں کے لیے کہوں گا، جس طرح ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو، اچھی لگے، اور وہ شادی کے لیے بھی دیکھتے ہیں ہمارے ہاں، خاص طور پہ ہمارے ایشین میں، تو آپ بھی اپنے آپ کو بہت اچھا رکھیں تاکہ آپ ان کے لیے اٹریکٹیو رہیں اور وہ آپ کو دیکھ کے اٹریکشن فیل کریں. ایگزیکٹلی، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. ایک کالر میرے ساتھ فاطمہ ہے مانچسٹر سے. السلام علیکم فاطمہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم